الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس مدرسے کی جمیع طالبات و معلمات اور دیگر ہمارے آئے ہوئے مہمان علماء کرام محترم عزیزو، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی وحی کا تابعدار بنایا۔ اللہ جل شانہ نے روز اول سے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو اللہ جل شانہ نے یہ بتلایا کہ انسانیت کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور ترقی کے مدارج طے کرنے کے لیے عقل کے پاس کوئی سامان نہیں کہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا، خیر و شر کو سمجھنے کے لیے، نیکی بدی کو سمجھنے کے لیے، گمراہی اور ہدایت کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے۔ اگر انسان کی عقل کافی ہوتی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلا وہ زمانہ جس کو فترت نبوت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء رحمۃ العالمین جناب نبی کریم علیہ السلام کے مقدس زمانے تک درمیان میں جو 600 سال کا زمانہ ہے تقریباً، تو اللہ جل شانہ نے جب قرآن کریم میں اس کا نقشہ بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس زمانے میں انسانیت کا وہ دور جو نبوت کے سے خالی تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں تھی۔ حالانکہ اس وقت اگر دیکھا جائے اور دنیا کا نقشہ کھینچا جائے تو اس زمانے میں آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے فیلسوف موجود تھے، اور ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے دنیا کی جغرافیات کو مطالعہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے زمین کے عرض و طول کو ناپا تھا، اور فلکی نظام کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا،
انہوں نے زمین و آسمان کی پیمائش کا اندازہ لگایا ہوا تھا اور سائنس میں بہت آگے تھے، عقل و حکمت اور دانائی میں آگے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں جو خاندان تھا، قریش کا خاندان، اس میں بڑے بڑے مصلح لوگ آئے، حضرت قصی اور حضرت عدنان جیسے لوگ جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے سیاسی اور مصلح لوگ تھے، جو بڑے بڑے جرگے کرتے تھے اور فیصلے فرماتے تھے، لیکن اتنی بڑے فلسفیوں کے ہونے کے باوجود، داناؤں کے ہونے کے باوجود اور عقل کے مطابق فیصلے کرنے کے باوجود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو وہ کون سی چیز تھی کہ اللہ نے اس کو ضلال مبین فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل چاہے کتنی بھی اصلاح کرے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اور ان کی گہرائیوں سے نکال کر ہدایت کے منزلوں پر لے آنا اور ہدایت کی ترقی کی طرف لے آنا اور ہدایت کے مدارج پر لانا، یہ انسانیت کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، آتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میرا احسان ہے، کہ میں نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کی تعلیم اور قرآن سے دلوں کو پاک اور صاف بنانا، اس کے بغیر انسانیت گمراہی سے نہیں نکل سکتی۔ یعنی اس میں بتلانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں انسان کامیاب وہی ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ ہاں، اب یہ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود جو ہے زمین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرنے کی اللہ نے خود ترغیب دی ہے کہ اس میں فکر کرو، غور کرو، اور ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کو پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اب عقل والے کون ہیں؟ اس کی تشریح بھی اللہ خود فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر بھی کرتے ہیں، لیکن تفکر برائے تفکر نہیں کرتے، بلکہ مخلوق میں برائے مخلوق تفکر کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مخلوق میں تفکر کر کے وہ خالق تک رسائی کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ خالق تک رسائی ہے۔ کائنات میں غور و فکر تب مفید اور کامیاب ہے، دنیا کے علوم تب مفید اور کامیاب ہیں جب اس مخلوق سے خالق تک رسائی ہو۔ لیکن اگر مخلوق سے خالق تک رسائی نہ ہو، مصنوعات سے صانع تک رسائی نہ ہو، ممکنات سے واجب الوجود کی ذات تک رسائی نہ ہو، اور تمام کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی خالقیت اور مالکیت اور اس کی صفات پر نظر نہ کی جائے، تو پھر دنیا میں انسان بیکار ہے، پھر یہ علوم کسی کام کے نہیں۔ ہم نے دنیا کی تہذیبوں کو دیکھ کر اور دنیا کی روانی اور ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمان یہ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ موبائل زندگی ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اتنا دنیا میں کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سمجھ لو کہ اگر کسی کے پاس مال ہو جائے، اسباب ہو جائے اور دنیا اس کے پاس جمع ہو جائے تو یہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ،
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقتبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدری ما هو لاقٍ بعد موته. کسی اگر بدکار آدمی کو دنیا میں کوئی نعمت ملے تو تم اس پہ رشک مت کرو کہ اس کو بڑی نعمت ملی ہے، اسباب ملی ہے، دولت ملی ہے، تمہیں کیا پتا کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ کس چیز کے ساتھ ملے گا اور کیا اس کو اللہ کا عذاب ہوگا، تمہیں کیا پتا. یہ زندگی کوئی کامیاب نہیں ہے. لیکن ہم نے جس معاشرے کی بات کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے معاشرے کی بات کرتے ہیں. ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ انسانیت ساز کتاب ہے جس نے انسانوں کو انسان بنایا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیکھیں، کوئی حبشے سے آیا ہے، کوئی روم سے آیا ہے، کوئی افریقہ کے جنگلات سے آیا ہے، دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ آئے ہیں اور کتنے قسم کے حیوانی جذبے لے کر آئے ہیں. لیکن جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے آگے انہوں نے اپنے گردن ڈال دیے، سر تسلیم خم ہو گئے، تو اللہ جل شانہ نے صرف ان کو ہدایت نہیں دی بلکہ اللہ نے ان کو دنیا کے لیے ہادی بنا دیا. اور ایسے ہادی بنا دیا، حدیث میں ہے شمائل ترمذی میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں لکھا ہے یدخلون روادا، طالب بن کے آتے تھے، ویخرجون اذلۃ، اور رہنما بن کر نکلتے. تو حضور نے ہمیں جو گلہبان تھے ان میں سے حضور نے ہمیں ہادی عطا کر دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بڑی قربانیاں ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسلام کو اتنی نعمت دی کہ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کھلی نمازیں پڑھی، کعبے کا دروازہ کھلا اور لوگوں کے اندر جو اپنے گھروں میں بند تھے، محصور تھے، وہ باہر نکلے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری فرمایا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ ہمارا اسلام پر کوئی احسان نہیں، یہ کلمے کا اور اسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ پہلے دیکھو کہ ہم کون تھے. فرمایا کہ میں تو وہ تھا کہ میرا والد مجھے اونٹوں کا چرواہا کے طور پر بھی نہیں بھیجتا تھا، اس لیے کہ اگر اونٹوں کو لے کر میں صبح جنگل میں جاتا تو شام کو دو چار اونٹیں وہ گم کر کے پھر واپس آتا تھا. ہم تو اونٹوں کے چرواہے بننے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کلمے کا اور دین کا اور قرآن کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. ہمارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، اسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر عمر کچھ ہوا ہے تو اسلام کی وجہ سے ہوا ہے. وہ عمر کون تھا؟ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 اونٹوں کے عوض قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا. اب آپ بتاؤ کہ ایک انسان کو اور ایک ہادی اعظم اور رہنما کو اور تاجدار ختم نبوت کو صرف 100 اونٹوں کے عوض کوئی قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو یہ کتنا وحشی اور حیوانی جذبہ ہے. ہاں، لیکن جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل، ضمیر اور فطرت سے وہ آواز ٹکرائی تو وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے خادم بن کر مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ایسے بن جاتے ہیں. قرآن نے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس وحشت اور حیوانیت سے ایسے بہت بڑے انسانیت کے مدارج انہوں نے طے کیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ آسمان پر ستاروں کو تو گن سکتے ہو لیکن عمر کی نیکیاں نہیں گن سکتے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، ولکن لا نبی بعدی۔ فرمایا ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کے فرشتے وہ باتیں کرتے ہیں اور آسمان سے وحی الہی کی باتیں نبی کے دل میں آنے سے پہلے اس کے دل پر چھپ جاتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص میری امت میں ہے تو عمر ہے۔ اب اللہ نے یہ شان کیسے دی؟ یہ قرآن کریم کی برکت سے۔ تو ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا کہ اگر تم قرآن کا مقابلہ پیش کر سکتے ہو، معاوضہ پیش کر سکتے ہو تو ایک صورت پیش کرو، ایک جملہ بنا کے دیکھو، ایک مضمون، اور ایک جملہ صرف زید قائم جیسا اتنا بنا کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور قیامت تک تم بے شک نہیں کر سکتے، تو اللہ جل شانہ نے چیلنج کیا، اور قیامت تک کے فصحاء اور بلغاء کو اللہ نے چیلنج کیا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ چیلنج صرف قرآن کے الفاظ اور قرآن مجید کے اس 30 پاروں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اس معاشرے کے ساتھ بھی چیلنج ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قرآن جیسا معاشرہ پیش کرو۔ قرآن کے معاشرے میں کون تھے؟ صحابہ تھے۔ قرآن کے معاشرے میں خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ اب ایسا کوئی زمانہ پیش کرو، ایسا کوئی معاشرہ پیش کرو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، جو حضور کے زمانے میں تھا، فاروق اعظم کے زمانے میں تھا۔ ایسا کوئی معاشرہ پیش کرو، ایسا کوئی ایک شخص بنا کے دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی شخص کیا قیامت تک آ سکتا ہے؟ کسی تہذیب سے بن سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی تہذیب اور کوئی بھی دنیا کا ایسا نظام وہ ایسے اشخاص بنا نہیں سکتا۔ ایسے اشخاص بنانے کی فیکٹری اگر کسی کے پاس ہے تو حضور کے پاس تھی، اور قرآن کے معاشرے کے پاس تھی، قرآن کے پاس تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے پاس 40,000 درہم خرچ کہاں کیے اسلام میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضور کے پاس جو مسلمان ہوئے غلام ان کو آزاد کس نے کرایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر نے جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر اور اخلاص کی خاطر خرچ کیا۔ ان کے اخلاص کو اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اور پھر یہ 40,000 درہم خرچ کرتے کرتے ہجرت کے لیے اونٹیاں خرید کی اور حضور پر خرچ کیے، اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں تو کس کیفیت میں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب خلافت کے زمانے میں تو مال آنے کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مشیر، کوئی گورنر، کوئی وزیر بنتا ہے تو دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ہاں پیچھے کتنی کمپنیاں بناتے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث نقل فرمائی فَلَمَّا مَاتَ مَا بَقِيَ مِنْهَا دِرْهَمٌ، جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور وفات پائی ہے خلیفہ بن کر، تو ترکے سے ایک درہم بھی نہیں نکلی۔ یہ تھی خلیفۃ الرسول کی زندگی۔ ایسا معاشرہ قائم کیا کہ گویا کہ انہوں نے بتلایا کہ ہم اپنے لیے نہیں، ہم دوسروں کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے اخرجت للناس، تمہیں جو بھیجا گیا ہے اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ آج دنیا میں آواز آتی ہے کہ مساوات قائم کرو۔ بھائی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی پیٹ بھرو اور دوسرا بھی پیٹ بھرے نا، لیکن اس کی مثال کون پیش کرے گا کہ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بہم خصاصہ کہ دوسروں کا پیٹ بھرو اور تم بھوکے رہو، اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مزدوری فرما رہے ہیں اور پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر مبارک کو اوپر فرمایا تو پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دیکھی تو اپنے گھر گئے اور بیوی کو کہا کہ میں نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو تو تیار کرو۔ اس نے کہا یہ چھوٹا سا ایک بکرا ہے اور کچھ جو ہے میرے پاس، 7-8 آدمی آئے تو ان کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اب یہ تیار کرو۔ تو وہ آ کے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑے سے آدمی اگر جائیں اور کھانا کھا لیں تو آئیے ملو، تھوڑا سا طعام ہے اگر آپ کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں، ہاں امام الانبیاء ہے، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان جابرا صنع لکم سورا فحی حلم بکم۔ او جی خندق والے، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، سارے چلو۔ اب بتاؤ، یہ تھے حضور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو لازم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، کہ مجھے بھوک ہو جو کچھ بھی ہو لیکن مجھے علم نصیب ہو۔ تو اس لیے میں کبھی کبھی گلیوں کے اندر بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، کوئی آتا میرے گردن پر رات لگتا کہ اس کو مرگی ہو گئی، کوئی آتا کوئی جوتی سونگاتا، کوئی پیاس سونگاتا کہ ہوش میں آ جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، وہ سمجھ جاتے کہ اس کو بھوک ہے، اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے اپنے ساتھ لیے اور سمجھ گئے کہ بھوک ہے۔ جب گھر لے کر گئے تو حضور کو ایک دودھ کا پیالہ پیش ہوا، ہاں تو فرماتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پیالے کے اندر بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ صرف ابو ہریرہ پیے اور باقی صحابہ جو طالب علم ہیں، جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، وہ محروم رہ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا یا ابا ہر ادعو لی اصحاب الصفہ، اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ایک دودھ کا پیالہ اور حضور فرما رہے ہیں کہ سب کو بلاؤ، تو میں نے سب کو بلایا، حضور کے حکم کی تعمیل کی۔ جب سارے آئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب ان کو دودھ پلاؤ۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اگر ان 70 کو دودھ پلایا تو میری باری کب آئے گی؟ تو فرماتے ہیں سب کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد بھی پیالے کے اندر دودھ وہی باقی تھا۔ اب حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم پیو، تو میں نے پیا۔ دوبارہ فرمایا پیو، پھر دوبارہ پیا، پھر فرمایا پیو، پھر تیسری مرتبہ پیا۔ چوتھی مرتبہ جب حضور نے فرمایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما اجد لہ مسلکا، اب تو وجود میں راستہ ہی نہیں اس کے جانے کا۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ اب مجھے دو۔ ہاں 70 اصحاب صفہ کا جھوٹا امام الانبیاء نے نوش فرمایا۔ ہاں دیکھو کیا تعلیم، مل کر بیٹھ کر کھانا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو بلا کر کھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا، لیکن آج بھی کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ سارے مسلمان وہ مل کر کھائیں اور بھوکے نہ ہوں، اور اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دے کہ پہلے وہ کھائیں پھر میں کھاؤں، تو حضور کے زمانے جیسی برکات آج بھی لوٹ آئے۔ ہاں تو یہ کیسا معاشرہ تھا، اس معاشرے کی مثال پیش کرو۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بدولت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے صرف قرآن ہمیں عطا نہیں کیا
کہ کعبے کے اوپر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو نازل فرماتے اور پھر اعلان ہوتا کہ اب آ جاؤ ساری دنیا والے اور اس کے نسخے لے جاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو. اس طرح نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اپنے کلام کے ساتھ، اپنے اس دستور زندگی گزارنے والے احکام کے ساتھ اللہ نے حضور کی ذات بھی ہمیں عطا فرمائی، حضور کی شخصیت بھی ہمیں عطا فرمائی. کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کتاب بھی دیا ہے تو معلم بھی دیا ہے. کتاب بھی ضروری ہے تو شخصیت بھی ضروری ہے. اور پھر اللہ جل شانہ نے صرف قرآن نہیں بلکہ اللہ نے گویا کہ یہ ہمیں بتلایا کہ قرآن کریم ایک صحیفہ علمی ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات یہ صحیفہ عملی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام اوزاعی رحم اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، فرماتے جبریل امین علیہ السلام جب بھی کوئی آیت نازل فرماتے، وہی نازل فرماتے تو اس کے ساتھ سنت بھی نازل فرماتے. تو گویا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جتنی حضور کی سنتیں ہیں وہ بھی وہی ہے، ہاں، لیکن وہ متلو ہے، یہ وہی غیر متلو ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہی متلو میں الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہی غیر متلو میں الفاظ مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں وہی ہے. اللہ نے فرمایا ان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انسانیت کو گمراہی سے نکالنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، اور اگر انسانیت کی زندگی میں نور اور روشنی آئے اور بصیرت پر چلے اور کامیاب زندگی گزارے تو حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اس کے بغیر انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جب بھی مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے اور جب بھی مسلمان نے حضور کی سنتوں کو پس پشت ڈالا ہے یا اس کے مقابلے میں بدعتوں پر چلا ہے تو اللہ جل شان نے دنیا میں انہیں ناکامیابی دی ہے. کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ، اللہ کے قرآن پر مضبوط ہونا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا. تو اللہ نے جو چیلنج فرمایا یہ چیلنج ہے کہ قرآن مجید کا کوئی معاشرہ ایسا پیش کرو. تو آج کوئی بھی دنیا کی تہذیب صحابہ کرام جیسا معاشرہ پیش نہیں کر سکتی، اس زمانے جیسا ایک انسان بھی تیار نہیں کر سکتی. ایک شخص اپنے زمانے کا ہادی اور رہنما تھا. حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. من حیث الجماع نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں ایک ایک فرد ستارہ ہے، میرا ایک ایک صحابی ایک ایک ستارہ ہے. یعنی ایک ایک صحابی کے وجود میں میری نبوت کا نور مکمل موجود ہے اور وہ مکمل تیار شدہ انسان ہے. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اب جس کے بھی دامن پکڑو گے تمہیں جنت تک پہنچا دے گا اور تمہیں راستہ مل جائے گا اور منزل مل جائے گی. سارے کے سارے صحابہ وہ ہدایت کے آفتاب ہدایت کے نجوم اور ستارے ہیں، ہاں، سارے کے سارے صحابہ. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ اللہ نے حضور کی برکت سے صحابہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک کوئی انسان کتنی محنت کرے، کوشش کرے، لیکن صحابی کے مقام کیا، مقام کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بتلاؤ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام بڑا ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت راشدہ کا تکملہ اور تتمہ تھا اور اس زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک گھاٹ سے پانی پیتی تھی تو انصاف تھا بڑا. تو لوگوں میں مشہور تھا کہ ایسا شخص تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، بہت بڑے آدمی تھے.
ایک زبانوں پر بات ہوتی ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو ترجیح دینے لگے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب میں فرمایا واللہ غبار دخل فرس انف معاویہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز الف مرۃ. فرمایا اللہ کی قسم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد والے گھوڑے کے ناک میں جو غبار چلی گئی نا وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے ہزاروں درجہ بہتر. کتنا بڑا شان ہے. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی بن حرب جن کے ہاتھ سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, فرماتے ہیں جب حضرت وحشی کلمہ پڑھ کر حضور کی مجلس میں آئے تو قیامت تک کوئی ولی بھی حضرت وحشی کے مقام کو نہیں پڑھ سکتا. اتنا بڑا مقام حضور نے ایسے لوگ تیار فرمائے. اب کوئی تیار کر کے بتائے, کوئی مثال دے. ہاں, جن قوموں نے اللہ کو چھوڑا, اللہ کے قرآن کو چھوڑا اور حضور کی سنتوں پر ایمان نہیں لایا, وہ قومیں آج دنیا میں ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھو یہود و نصارہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم مسلمان اپنے آپ کو ان کی پیروی کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, ان کی تابع داری میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے اس دین کی برکت سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھا ہے. اس دین کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ہمارے وجود کو, ہمارے جسموں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, ہمیں ہوش و عقل دی ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کو چھوڑا, اللہ کے رسول کو اور اللہ کے دین کو چھوڑا اور کفر پر رہے, وہ یہود نصارہ آج دنیا میں بڑی بڑی تہذیب کے دعوے دار ہیں, لیکن ان کا معاشرہ دیکھو تو کتوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور کتوں کے ساتھ پیتے ہیں اور کتوں کے ساتھ رات کو سوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کتوں کا فضلہ بھی صاف کراتے ہیں. آپ بتاؤ کوئی بھی تہذیب یافتہ آدمی, مہذب آدمی, بااخلاق آدمی اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں اور پھر اس میں بڑی فخر محسوس کرتے ہیں. ہاں, آپ کو عجیب لگے گا کہ امریکہ کے ایوان تجارت کی صدارت کتے سے کراتے ہیں. ایوان تجارت کی صدارت کتے سے کراتے ہیں. اب آپ بتاؤ, یہ مخدوم کائنات تھا, مسجود ملائکہ تھا, اللہ نے فرشتوں سے اس کی سلامیاں لی اور اللہ نے ان کو مکرم محترم بنایا, لیکن اس نے اپنے رب کو چھوڑا تو یہ خادم اخبث الحیوانات بن گیا. کائنات میں کتے جیسے خبیث جانور, اس کے خادم اللہ نے ان کو بنا دیا. کہ اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے, یہ اللہ کا شکر اور احسان سمجھو کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دی ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ دین مدرسوں کی شکل میں دیا ہوا ہے. اس مدرسوں کی برکت سے اللہ جل شانہ نے قرآن و سنت, قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگائی ہوئی ہیں اور اللہ نے اس مدرسوں کی بنسبت مسلمانوں کا تعلق اپنی ذات سے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس سے اللہ نے جوڑا ہوا ہے. یہ قرآن کی برکات ہے. ہاں, اگر ہم صحیح قرآن پر عمل کریں گے اور چلیں گے اور قرآن کی زندگی ہمارے اندر ہوگی, اور ہوگی کس طریقے پر؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے نہج پر. یہ ہے ایمان بھی صحابہ کی نہج کا ہوگا, عمل بھی صحابہ کی نہج کا ہوگا, زندگی بھی صحابہ کی نہج کی ہوگی, تو ہماری کامیابی ہے. وہ کون سی نہج تھی؟ وہ یہ کہ ہم قرآن پر عمل کرنے میں کسی کی نہ مانیں اور سنت پر چلنے میں کوئی مجبوری نہ سمجھیں. یہ ہے, صحابہ کرام مجبور نہیں سمجھتے تھے, بلکہ سنت پر چلنا ہی صحابہ کی مجبوری تھی. کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم سنت پر چلتے ہیں. جب صلح حدیبیہ کے زمانے میں قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
کہ آپ اپنے تہبند کو تھوڑا نیچے کر لیں، عرب کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو حضرت عثمان ذو رضی اللہ تعالیٰ اپنی مجبوری پیش فرمائی. وہ کون سی؟ فرمایا ہاکذا کان عذرت و صاحب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر کی بات فرمائی اور فرمایا میری ایک مجبوری ہے جس وجہ سے میں اپنی چادر کو نیچے نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ میں نے اپنے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ کی چادر اور تہبند وہ نصف ساق اور نصف چملی تک تھی، اس لیے میں اسے نیچے نہیں کر سکتا. سنت پر چلنا صحابہ کی مجبوری تھی. ہاں آج سنت پر نہ چلنا ہماری مجبوری بن گیا ہے. کیونکہ ہم سے پوچھے بھائی داڑھی کیوں نہ رکھتے، کہتے نہیں مجبوری ہے. بیوی مجبور کرتے، معاشرے کے دوست مجبور کرتے ہیں. دین پر نہ چلنا ہماری مجبوری بن گیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر صحابہ اس دین پر چلے اور سنت پر چلنا صحابہ کی مجبوری تھا اور صحابہ نے اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کیا ہوا تھا، تو اللہ نے ان کو کیسے لوگ دیے؟ ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ دیا، حضرت عثمان ذو النورین نے جیسا خلیفہ دیا، حضرت علی مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ دیا. آج ہمیں اللہ نے کون سے لوگ دیے ہیں آپ دیکھیں. یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلمان بھی کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. کہاں نماز پڑھتے ہیں، کہاں عید پڑھتے ہیں، کہاں جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. پاکستان میں ایسے بھی حکمران جن کو کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ عید کہاں پڑھتے ہیں. حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کوئی پتہ نہیں. اب دیکھو یہ کیوں کہ ہماری بدعملی کما تکونون یولی علیکم ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس لیے حضور نے فرمایا من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جو کہتے ہیں جی لوگ خراب ہو گئے تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں خراب ہوں. تو بھئی جب لوگوں میں تم بھی دو نا، جب تم خراب ہو تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو پھر لوگوں کو. ہاں انسان سمجھدار وہ ہے جس کی نظر اپنے عیبوں پر ہو. سارے لوگوں میں تم بھی دو تو ہر کوئی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. اس لیے اصلاح کا پروگرام اور انسانیت ساز جو چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اصلاح اگر دین میں ہے تو قرآن و حدیث میں ہے، سنت میں ہے. اور یہ مدارس جو ہے یہ ہمارے مسئلے بھی ہیں اور ہمارے سب سے بڑے محسن بھی ہیں کہ ان کی برکت سے ہم بچے ہیں. ہاں ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب مقرر کر دیتا ہے تو مدرسے میں ایک بچہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے پڑھنے سے 40 سال سے عذاب ہوتا ہے. ہاں تو یہ تم جو بچے ہوئے ہو سارے اس ملک والے، یہ ان بچوں کے الحمدللہ کی برکات ہیں، یہ قرآن کی برکات ہیں. ورنہ ہمارے اعمال ہی کیا ہیں کہ ہم بچ سکیں. یہ مدارس یہ صرف اس دین کے محافظ نہیں بلکہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کے بھی محافظ ہیں. اللہ نے اس ملک کی حفاظت اس مدارس اور دین کی برکت سے اللہ نے رکھی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم کوشش کریں کہ مال و جان کے ساتھ ان کا تعاون بھی کریں اور ان کو مضبوط کریں. ہاں قرآن کے ادارے جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے ان بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. یہ بچے مت سمجھو کہ یہ میلے کچلے کپڑے ہیں اور یہ تپائی پر جو ہیں یہ ایسے گردن ہلا رہے ہیں، یہ آخرت کے افسر ہیں. کہ میدان محشر میں ہم پہنچیں گے اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ہم ان کے پاؤں پکڑیں گے اور منتیں کریں گے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تو سفارش کرو ہماری. یہ حفاظ، یہ علماء، یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہیں. ہاں تو یہ ہمارے محسن ہیں. ہم ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اپنی جان و مال کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے ان کا تعاون کریں اور یہ مدرسوں کو اپنا محسن سمجھیں. آج ایسا زمانہ آ گیا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اخبار پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، اجی اس مدرسے کو ختم کر دیا گیا، اجی فلاں مولوی کو دیکھو یہ دہشت گرد تھا. ہاں بتاؤ دنیا میں جب کوئی قوم وہ غلبہ کر لیتی ہے پھر اس کی تشریح اور
اس کے تفسیر اپنے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہم دنیا میں ایک بے بسی کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے، اس لیے دہشت گردی کی اصطلاح بھی تو انہی کے پاس ہے جو وہ تشریح کریں کہ دہشت گرد کون ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی اصطلاح ہے، کسی کو نظر نہیں آتا کہ اپنے ایک نظریے کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے اگر امریکہ اور یورپ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اپنے بم کے نیچے دباتے ہیں اور تہہ تیغ کرتے ہیں تو انہیں وہ انسانیت نظر نہیں آتے اور اپنا چہرہ ان کو دہشت گرد کے آئینے میں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ مسلمان جو مسند حدیث پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں دے رہے ہیں، یہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ پگڑی والا اور یہ داڑھی والا یہ کوئی بہت بڑا خطرناک ہے، آئینہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح ہونے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ سمجھ لیں یہ دین جو ہے اللہ کو باقی رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ آخر میں ساری کائنات کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی شریعت پر فیصلے کریں گے یا حضور کی شریعت پر؟ حضور کی شریعت پر فیصلہ کریں گے۔ تو جب حضور کی شریعت ہوگی تو فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور اس شریعت پر فیصلہ کرنا حضور کی شریعت پر، یہ دنیا کے تمام یہود نصارہ کو بتلاتا ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ دین اپنے اصلی شکل میں تجدید بن کر اصلی شکل میں قیامت کے آخری انسان تک یہ پہنچے گا، دنیا کے آخری انسان تک یہ پہنچے گا اپنی صحیح شکل میں، کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اس نور کو کامل کرنے والا اللہ ہے۔ جسے رب رکھے اسے کون چکے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اللہ ہی حفاظت میں رکھے گا اور اللہ ہی بچے گا۔ ہم اگر اس دین کے داعی بنتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ہمارا بھی حصہ بن جاتا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے لیے جنت اور کامیابیاں اور فلاح خریدتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ تو یہ مدارس میں جو بچیاں پڑھتی ہیں اور بچے پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی اہل علم اور بے علم کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، بلکہ اہل علم کی بڑی شان ہے۔ تو جس کو اللہ نے حضور کا علم دیا ہوا ہے، قرآن کو علم دیا ہوا ہے، سنت کا علم دیا ہوا ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے امت تک اس دین کو پہنچانا ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری میں سے یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، تقوی والی زندگی ہو، صحیح عقائد سے عمل والی زندگی ہو، اور معاشرے میں اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، پردہ اور شریعت کے مطابق زندگی ایسی ہو کہ اس کو دوسرے دیکھ کر خود بخود کلمہ پڑھیں۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان کی اسٹیشن پر کسی ہندو نے دیکھا، شاہ کشمیری رحمۃ، تو جب اس کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا۔ اس نے کہا کہ جس مذہب میں ایسا شخص ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے شکلیں ایسی بنائی تھی جو اس مذہب کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہو کہ اس دین کے سچے ہونے کی نشانی بن جائے، کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کلمہ میں آئیں، لوگ دین کے اندر آئیں، اور لوگ جو ہے وہ اچھے عمل کے اندر آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا برنارڈ شاہ، نام سنا ہوگا، کہ بہت بڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے سچا مذہب اگر ہے تو اسلام ہے۔ تو اس کو کسی نے کہا تو پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے ان مسلمانوں کے اندر رہنا اچھا نہیں لگتا، یہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ یعنی جو اسلام کو مطالعہ کرتا ہے
اسلام کی حقانیت تو سمجھتا ہے لیکن مسلمانوں کو حق نہیں سمجھتا، اس لیے کہ آج ہمارے پاس کوئی معاشرہ نہیں کہ ہم اس کو پیش کریں کہ ہم ایسے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کا معاشرہ پیش کرنا ہے کہ ہم صحیح مسلمان، جب ہماری بازار میں کلمہ ہو، ہماری مسجدوں میں کلمہ ہو، ہماری پوری زندگی کے اندر دین ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مسلمان ہے۔ لیکن صرف نماز پڑھنے سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے، جب ہماری زندگی کے باقی معاملات اور معاشرے کے دوسرے رخ وہ اسلام کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز یہ جو علم پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ ہم جو کچھ پڑھیں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے پڑھنے پڑھانے کی اور دین پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ جل شانہ قیامت تک آباد رکھے، اللہ اس کی ضروریات پر خود کفیل بنے، پورا فرمائے، غیب کے خزانوں سے اللہ اس کی امداد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم بارك في مساجدنا، اللهم بارك في مدارسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم واقية كواكب الوريد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، بجاه النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Subscribe my YouTube channel.